علم اور تعلیم دے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر کل دے درس دے اندر گفتگو ہوئی سی، اس سلسلے نو اگے لے کے چلنے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے کہ عالم دی فضیلت عابد دے اتے اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تواڈے وچوں ادنا دے اتے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عالم دی فضیلت عابد دے اتے، عالم دی علم رکھن والے دی فضیلت عبادت کرن والے دے اتے اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تواڈے وچوں ادنا شخص دے اتے۔ حضور نے، حضور دے صحابہ اور نے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیاں شاناں نے، لیکن حضور دے برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ کہ حضور نے ارشاد فرمایا اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح میری فضیلت تواڈے وچوں ادنا دے اوتے، اعلیٰ دے اوتے نہیں، جس تواڈے وچوں ادنا دے اوتے۔ اس تو بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخاں دے اندر، اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی اس کی بھلائی واسطے خیر خواہ نے، اس کی بھلائی چاندیاں نے جو لوگاں نو اچھی چیز دی تعلیم دے۔ مچھلیاں بھی اس کے واسطے دعا کرن والیاں نے، چیونٹیاں اپنے بیلاں دے وچ سوراخاں دے وچ بھی دعا کردیاں نے اس بندے واسطے جڑا لوگاں نو اچھی تعلیم دیندا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ شریف دے اندر موجود حضور نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ یعنی فقہ جاننے والا عالم دین مفتی فرمایا 1000 عابد تو زیادہ شیطان دے اوتے سخت ہے۔ عبادت گزار نو 1000 عبادات کرن والے نو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ایک فقیہ نو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا علم دی طلب ہر مسلمان دے اوتے فرض ہے، علم سیکھنا یہ ہر مومن مسلمان واسطے فرض ہے۔ اور علم نو نااہل دے کول رکھن والا اسی طرح ہی ہے جس طرح سور دے گلے دے اندر جواہر اور موتی اور سونے دا ہار پاؤن والا ہے۔ ترمذی اور دارمی شریف دی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم واسطے گھر تو نکلیا جدو تک واپس نہ ہو جاوے اللہ دے رستے دے اندر، ایک بندہ علم پڑھن واسطے یا علم پڑھان واسطے گھر تو نکلیا ہے، تعلیم حاصل کرن واسطے گھر تو نکلیا ہے، حضور فرمایا جنی دیر وہ مدرسے دی اندر ہے، طالب علم بن کے پڑھ رہا ہے، وہ اسی طرح سوچے وہ اللہ دی راہ دے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالی دے رستے دے اوتے۔ فرمایا ترمذی شریف دی حدیث مبارک ہے، فرمایا مومن کدی خیر یعنی علم تو آسودہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی منتہا جنت ہو جاتی۔ آسودہ بمانے اس کا ٹھڈ نہیں پردا، سادے جٹکی زبان دے اندر کہ بندہ رجدہ نہیں ہے، مومن کدی علم تو رجدہ نہیں ہے، آدھا نہیں کہ بس ہن میں بہت سارا سیکھ لیا ہن میں رج گیا، بلکہ اس کا دل اور کردا ہے، اور کردا ہے، اور کردا ہے، میں حتیٰ کہ اس کی انتہا جڑی ہے نا وہ جنت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم دے نال انہوں جنت عطا فرما۔ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی نے روایت کیتے، فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے نو خوش رکھے جس نے میری گل سنی اور یاد کر دی اور محفوظ رکھی اور دوسرے نو پہنچا دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے نو خوش رکھے کہ جس نے میری گل سنی یعنی میری حدیث مبارکہ سنی اور یاد کر لی اور محفوظ رکھی اور دوسرے نو پہنچا دیتی، کیونکہ بہت سارے علم دے حامل فقیہ نہیں ہے، علم سنتے لیندے نے لیکن فقہ دے اوتے عبور نہیں ہے، اور بہت سارے علم دے حامل اس تک پہنچاندے نے جو انہاں تو زیادہ فقیہ نے، جڑے انہاں تو زیادہ دین جانن والے نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن نو اس دی عمل اور نیکیاں دے نال مرن تو بعد بھی یہ چیزاں پہنچدی رہندیاں نے، یعنی مومن دا عمل اور نیکیاں یہ مرن تو بعد رک جاندیاں نے، لیکن کچھ چیزاں نے جڑیاں پہنچدی رہندیاں نے۔ پر میں علم جس دی اس نے تعلیم دیتی، علم جڑا انہیں اپنے شاگرداں نو سکھایا، اور فرمایا اشاعت اور اولاد صالحہ جنوں او چھوڑ کے اس دنیا تو گیا، مصحف جنوں میراث کے اندر چھوڑیا، یا مسجد بنائی، مسافر خانہ بنایا، مکان بنایا، یا نہر جاری کرا دیتی، اپنی وصیت و زندگی دی اندر کچھ پیسے صدقہ کر دیتے، فرمایا اے مرن تو بعد اس نو ملدے رہن گے، یعنی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیتے، فرمایا کہ ایک گھڑی رات دے اندر پڑھنا اور پڑھانا، ایک گھڑی، ایک لحظہ، ایک لمحہ رات دے اندر
پڑھنا یا پڑھانا ساری رات عبادت تو افضل. ایک بندہ پوری رات جاگ کے نا نوافل پڑھتا ہے, اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہتے. فرمایا عالم دین ایک گھڑی پڑھتا ہے یا پڑھاندا ہے, فرمایا اس دی پوری رات دی عبادت تو اس سب تو زیادہ بہتر. حضور غلام خوش نصیبی ہے ساڈی کہ اسی نماز عشاء بھی ادا کرنے ہیں اور نال ایک دو چار مسائل بھی سیکھ کے جانے ہیں, کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کرنے ہیں, کچھ نہ کچھ پڑھ سن کے جانے ہیں. حضور کے غلام یہ پوری رات عبادت تو افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حضور مسجد کے اندر تشریف لائے, اتنے دو مجلساں سن, یعنی دو گروپ بنے ہوئے سن, دو قسم دے گروپ بنے ہوئے سن. دوویں مجلساں اچھیاں سن, ایک دوسری تو افضل ہے. حضور نے فرمایا یہ دوویں چنگیاں نے لیکن ایک جڑی نا دوجی تو افضل ہے. یہ لوگ ایک دے اندر یہ لوگ اللہ کو دعا کرتے ہیں, اس کی طرف رغبت کرتے ہیں, اور چاہے تو انہوں دے اور چاہے تو نہ منع کر دے. ایک گروپ ایسا ہے جڑا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کو دعا مانگ رہے. حضور فرمایا یہ ٹھیک نہیں, لیکن اللہ انہوں چاہے گا تو دے دے گا, نہ چاہے گا تو نہ دے گا. دوسرا گروہ فرمایا یہ صاحب علم نے, علم سکھ رہے نے, علم سکھا رہے نے, جاہلاں نو جنہوں نہیں پتا انہوں علم سکھا رہے نے. فرمایا یہ افضل ہے. فرمایا یہ جڑا گروہ ہے یہ افضل ہے. فرمایا میں بھی معلم بنا کے بھیجا گیا. حضور پھر اسے مجلس دے اندر جس دے اندر علم سکھن دیا گلاں ہو رہے سن, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے مجلس دے اندر تشریف فرمائے. دعائے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات تانوں مینوں اسی سارے نو علم دین سکھ کے عمل پیدا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. علینا الا البلاغ.